نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق اللہ العظیم. تو نے جو مجھے ہاتھ پکڑ کر نہ چلایا ہوتا میں کبھی پیڑ نہ بنتا نہ میرا سایہ ہوتا. صدر علی وقار آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے والدین یعنی ماں باپ کی عظمت. محترم حضرات، قرآن کریم کی بہت ساری آیات اور بہت سی حدیث میں ماں باپ کے حقوق اور ان کے مقام مرتبے کو بیان کیا گیا ہے. چنانچہ سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 3 میں جس کا ایک ٹکڑا میں نے خطبہ میں تلاوت کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور آپ کے رب نے حکم دیا ہے تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر تمہارے سامنے تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر پہنچ جائے تو ان کو اف بھی مت کہو اور نہ ہی ان کو جھڑکو. ان کے ساتھ نرم بات کہو، ان کے آگے عاجزی کا بازو جھکا دو اور کہو کہ میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن سے پالا ہے. محترم حضرات، ماں باپ کی عظمت کے بارے میں حدیث کیا کہتی ہے اس بارے میں 2 حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں. حدیث نمبر 1 جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو نیک اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھے اللہ تعالیٰ اس کو ہر نظر کے بدلے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر کوئی شخص دین میں 100 مرتبہ نظر ڈالے تو حضور نے فرمایا اللہ کیا تھا بخشش تمہاری سوچ سے بڑھ کر ہے. سامعین حضرات، غور کرنے کا مقام ہے کہ ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنا کتنا بڑا ثواب ہے. حدیث نمبر 2 جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول والدین کے حقوق کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ہما جنتک و نارک، وہ دونوں تمہارے جنت بھی ہے اور دوزخ بھی. مطلب یہ ہے کہ اگر تم ان کی فرما برداری کرو گے تو جنت کے حقدار بن جاؤ گے، اگر ان کے ساتھ برا سلوک کرو گے تو دوزخ میں جلنا پڑے گا. سامعین حضرات،